پہلے بھی ایک دو جگہ پہ 2 ویڈیوز کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ مکافات عمل یعنی اللہ کا نظام اپنے طور پر حرکت کر رہا ہوتا ہے. انسان جو کاشت کرتا ہے وہی کاٹتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں کاٹتا. اس کا کہیں نہ کہیں کمزوری ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمزور معاملہ ہوتا ہے جس کا اس کو نقصان کہیں نہ کہیں ملتا ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان خود بھول جاتا ہے اپنے کیے ہوئے کو، اپنے بغل میں دوسرے کے ہاتھ میں. آج ہم جس مسئلے پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہماری ان بہنوں سے متعلق ہے، ان بیٹیوں سے متعلق ہے جو شادی کے بندھن میں بندھ چکی ہیں یا بالآخر زندگی ہے تو یہ مقدر بنتا ہے. تو وہ ساری سوچیں، اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر پھر ہی کوئی فیصلہ کرنا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا نظام کسی کے ٹالنے سے ٹل نہیں سکتا. نمبر 2، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، آج نہیں تو کل. ایک والد جو اپنے طبیعت کے اندر احساس والا دل رکھتا ہے، اپنے سینے کے اندر احساس والا دل رکھتا ہے، اس کی کہانی ہے. وہ بتاتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں کہ میری بیٹی کا نام بشرا، اس کی ہم نے شادی کی. اس کا خاوند جو تھا وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. اس کی دوسری جگہ پہ ملازمت تھی. بشرا کے ساس سسر اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کے ساس سسر ہو گئے، میرے داماد کے والدین ہو گئے. ان کی خواہش تھی چونکہ بیٹا ہمارا اکیلا ہے، ایک ہی ہے، تو کیوں نہ ہماری بہو ہمارے پاس رہ جائے. کہتے بڑے منت ترلے کیے کہ اکلوتے بیٹے کی بیوی ہے تو ہمارے پاس رہ جائے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہفتے بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد آ کے مل جایا کرے گا. تو کہتے ہماری بیٹی نے بالکل ہی نہ مانا، میں تو اپنے خاوند کے ساتھ ہی رہوں گی. وہاں کرائے پر مکان لیا اور وہاں رہنے لگ گئی. لیکن زندگی میں اس نے اپنے ساس سسر کی خدمت نہ کی. وہ چاہتے ہوئے بیچارے اس دنیا سے چلے گئے. قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اب کھیتی پک چکی. ہماری بیٹی کو، بشرا بی بی کو، اللہ نے 2 بیٹے دے دیے. پڑھے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ان کی ملازمتیں ہو گئیں. اب ان کی ملازمت خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اپنے شہر سے باہر دونوں بھائیوں کی ملازمت. جب شادی ہو گئی، اب ان کی بیویوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے خامدوں کے ساتھ رہیں گی، ہم ساس سسر کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یعنی بالکل وہی سیم معاملہ جو کچھ اس نے اپنے سسر کے ساتھ، ساس کے ساتھ کیا تھا کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ رہیں گے، ہمارا معاملہ ساس سسر کے ساتھ نہیں. وہ جیسے تیسے انہوں نے کی ہوگی، وہ کھا پی کے جو کچھ نصیب تھا وہ کھایا، مر گئے. لیکن اب کہتا ہے، وہ والد بتاتا ہے کہ ہماری بیٹی کے سر پہ آ گئی. اب یہ منتیں کرے کہ میرے 2 ہی بیٹے ہیں، ایک تو یہاں ایک کی تو بیوی یہاں رہ جائے، چلو وہ کیا کہتے ہیں، وہ الجھن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوں گی. لیکن ان دونوں میں سے کسی نے بھی نہ مانی. اس نے ایک کے ساتھ کی تھی، اب اس کو 2 ایسی چیزیں مل گئی. تو اس واقعہ سے سبق لینا چاہیے کہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں، کسی کو اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور پھر اس کی آہ نکلے اور آسمان پہ چلے جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو کہ اس کی آہ اور اللہ کے قبولیت کے درمیان پھر کوئی حجاب نہیں ہوتا. اس کی بد دعا آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ کے پاس جاتے اور اللہ پھر قبول ضرور کرتے اور پھر بدلہ بھی لیتے ہیں. تو یہ بدلہ جو ہے نظر نہیں آتا، لینے والے ڈنڈا نظر نہیں آتا، یہ ہوتا ہے سوچنے سے پتہ چلتا ہے کہ میری گرفت کہاں پہ، اور میں نے کیا کچھ بویا تھا، آج میں وہ کچھ کاٹ رہا ہوں. چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ان چیزوں کو سامنے رکھیں. خصوصاً نوجوان نسل اس چیز کو فالو کریں تاکہ ہماری زندگی اچھی گزرے. ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں ہم کسی گرفت کے اندر آ جائیں.